ایک آزمائش تو آپ کی یہ تھی کہ آپ اپنے اصل وطن سے نکلے. اپنا اصل وطن چھوڑنا یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا. تو راستے میں کوفہ آتا ہے جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. اس کوفہ کے قریب سے ایک سڑک جاتی ہے بابل کی طرف. وہ آپ کا اصل وطن تھا. بابل کا علاقہ وہ نمرودوں کا پایا تخت تھا. نمرود کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا. جس طرح مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا فرعون. بہت سارے فرعون گزرے تھے. اللہ کے حکم سے آپ نے اس بابل شہر کو چھوڑ دیا. چلتے چلتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیریا میں پہنچے. جب سیریا پہنچے تو وہاں سیٹل ہو گئے. تو وہاں ایک شہر تھا حلب. اس کا تعلق دودھ کے ساتھ ہے. حلب اور حلیب. اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے حلب ہوا. ایک آزمائش تو آپ کی یہ تھی کہ آپ اپنے اصل وطن سے نکلے. وطن چھوڑنا، اپنا اصل وطن چھوڑنا یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. وطن آپ نے چھوڑا اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر آپ نے وطن چھوڑا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اصل وطن کہاں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کہاں تھا؟ اب یہ میں سوال کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا. عراق کربلا سے آگے نجف اشرف کی طرف اگر جائیں یا نجف اشرف سے واپس ہے تو راستے میں کوفہ آتا ہے. کوفہ جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. اس کوفہ کے قریب سے ایک سڑک جاتی ہے بابل کی طرف. بابل کی طرف ایک سڑک جاتی ہے. وہ آپ کا مکان تھا. وہ آپ کا اصل وطن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ کے امر سے آپ نے وطن چھوڑا. جب وطن چھوڑا تو وہ جو بابل تھا، بابل کا علاقہ وہ نمرودوں کا پایا تخت تھا. وہ جو نمرود تھے ان کا پایا تخت تھا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں نمرود کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا. یہ ایک ٹائٹل تھا. ان بادشاہوں کا نام تھا نمرود. جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا یہ ٹائٹل تھا. جس طرح مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا فرعون. فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا. بہت سارے فرعون گزرے تھے جنہیں فراعین مصر کہتے ہیں. اسی طرح نمرود جو تھا یہ بھی ایک ٹائٹل تھا ان بادشاہوں کا. تو اسی طرح یہ جو آپ کا شہر تھا بابل، اللہ کے حکم سے آپ نے اس بابل شہر کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے، چل پڑے. اور چلتے 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 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیریا میں پہنچے. سیریا میں آ کے پہنچے. نقل مکانی کی تو یہ نقل مکانی وطن چھوڑنا میں نے کہا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. نقل مکانی کی امتحان تھا، اللہ کا امر تھا. بابل سے سیریا پہنچے. جب سیریا پہنچے تو وہاں سیٹل ہو گئے. وہاں جب سیٹل ہوئے تو وہاں ایک شہر تھا حلب. اس وقت وہ شہر تو نہیں تھا حلب. تو حلب، یہ حلب اور حلیب یہ ان الفاظ سے ہے. اس کا تعلق دودھ کے ساتھ ہے. حلب اور حلیب اس کا تعلق دودھ کے ساتھ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس حلب کے مقام پر آئے، اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے حلب ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری بکریوں کے ریوڑ تھے. تو جو بھی مہمان آتا ان کو دودھ پلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. اس وجہ سے دودھ دو کر پلانے کی وجہ سے اس شہر کا نام حلب پڑ گیا. اس شہر کا نام حلب پڑ گیا. تو حلب کے بانی بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ وہاں دودھ والی جگہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، حلب میں آباد رہے. وہاں سے پھر نقل مکانی کی. وہاں سے نکلے اور پھر اردن پہنچے. اب دیکھیں سفر کرتے جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے امر پر. اردن پہنچے اور اردن وہاں قیام کیا. وہاں سے پھر بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس میں جب پہنچے تو وہاں بیت المقدس کے کئی میلوں کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو الخلیل کہتے ہیں. الخلیل وہاں آپ کا آج بھی مزار مبارک ہے. وہاں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو بیت المقدس میں الخلیل کے مقام پر آج آپ کا مزار مبارک ہے.